ہم نے بات کی ہے اپنے چیف سے؟ عمران نے کہا نہیں، ہم نے خوف سے بات نہیں کی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں مانے گا، اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا ہے کہ آپ خود ہی بات کر لیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح چیف سے اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ جولیا نے اس دوران چائے کے کپ سب کو دے دیے تھے اور اب وہ سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھے چائے سپ کرنے میں مصروف تھی۔ میں کرتا ہوں بات، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ عمران نے کہا اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، چونکہ لاؤڈر پہلے سے ہی آن تھا، اسی لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز کمرے میں موجود ہر شخص کو سنائی دے رہی تھی۔ X2 چند لمحوں بعد ریسیور اٹھانے اور X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ آپ کو علی عمران MS یاکسن جیسے معزز اور انتہائی تعلیم یافتہ آدمی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جناب، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کمرے میں موجود سب لوگ عمران کی اس شرارت پر بے اختیار مسکرا دیے۔ پھر X2 کا لہجہ اسی طرح سرد تھا، پھر یہ کہ آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ایسے آدمی سے گفتگو کی شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس طلب کریں اور اخباری نمائندوں کو بتائیں تاکہ اخبار میں یہ خبر شائع ہو سکے کہ کل کا مورخ مجھ جیسی شخصیت سے آپ کی گفتگو ہونے کے اعزاز کی بنیاد پر آپ کو بھی اس دور کی معزز شخصیتوں میں جگہ دے سکے۔ عمران کی زبان رواں ہو چکی تھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے تم جیسے فضول آدمی سے گفتگو میں ضائع کر سکوں، دوسری طرف سے X2 نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تم نے باتیں ہی ایسی شروع کر دی، چیف سے بات کرنا تمہارے لیے اعزاز ہے، یہ چیف کے لیے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، حیرت ہے، میں ہم اپنے آپ کو اہم سمجھتا رہا کہ آخر میری پاکیزہ کی سیکرٹ سروس نے مجھے اپنا نمائندہ خصوصی بنایا ہے تو میری کوئی اہمیت ہوگی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں خود بات کرتی ہوں، تم نہ جانے کس چکر میں پڑ جاؤ، تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں مس جولیا، آپ عمران کو ہی بات کرنے دیں، میں اس کا آئیڈیا سمجھ گیا ہوں، یہ چیف کو اپنی فضول باتوں سے اس قدر زج کر دے گا کہ چیف اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمیں اجازت دینے پر مجبور ہو جائے گا، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں ذہانت، کاش صفدر جیسا آدمی کوئی ڈھنگ کا کام کرتا، ہم فضول کاموں میں پڑھ کر اپنی ذہانت ضائع کر رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آپ یہ باتیں چیف سے کریں، مجھے تو معافی رکھے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کریڈل سے ہاتھ اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ X2 دوسری طرف سے ایک بار پھر چیف کی سرد آواز سنائی دی، 2 ہوتے ہوئے آپ کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے، تو اگر آپ کہیں 1 ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ عمران کی زبان پھر رواں ہو گئی۔ تم بار بار کیوں فون کر رہے ہو؟ X2 نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کی مدھر، شیریں، دلکش اور مترنم آواز میرے کانوں میں رس کھول دیتی ہے، واہ کیا خوبصورت آواز ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے انتہائی گہرے کنویں کی نادیدہ تہہ میں بیک وقت کئی ہونہار مینڈک ایک سر میں ٹرا رہے ہوں۔ واہ کیا دلکش آواز ہے، عمران نے کہا، تو دوسرے ممبران کے چہرے عمران کے فکرے کے آخری الفاظ پر بے اختیار ہونک سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب چیف کا غصہ سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ یہ تمہاری قوت سماعت کا کرشمہ ہے، آواز کی خصوصیات کا انحصار سننے والے کی قوت سماعت پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے X2 کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی تو سب ممبرز کے چہروں پر خوف کی بجائے انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری قوت سماعت گڑبڑ کیوں کر رہی ہے، سیکرٹ سروس کے ممبروں کے اجتماع میں بیٹھنے کے بعد یہی کچھ ہونا ہے، عمران نے جواب دیا، تو سب کے بے اختیار ہونٹ بنچ گئے۔ کہاں سے فون کر رہے ہو؟ X2 کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا تھا، اس نے عمران کے طنزیہ فکرے کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ جولیا کے فلیٹ سے، جہاں اس وقت پوری پاکیزہ سیکرٹ سروس موجود ہے جناب، یہ سب فارغ رہ کر تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں چھٹی دے دی جائے۔ عمران اصل موضوع پر آ گیا، انہیں معلوم ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد کیا نتائج نکلیں گے۔ دوسری طرف سے X2 نے کہا تو جولیا سمیت سب ممبران بے اختیار اچھل پڑے۔ جولیا نے بے اختیار عمران کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ جناب، میں جولیا بول رہی ہوں، ہمارا مطلب چھٹی سے استعفیٰ دینا نہیں ہے جناب، ہم تو تفریح کرنے کے لیے دارالحکومت سے باہر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے چھٹی کی بات کر رہے ہیں، جولیا نے جلدی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کے لیے تمہیں غیر متعلق آدمی کو درمیان میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ X2 کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ غیر متعلق کیا مطلب جناب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ شاید چیف کی بات کا صحیح طور پر مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ عمران ایک غیر متعلق آدمی ہے جبکہ تم ڈپٹی چیف ہو، کیا تم اسے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھی؟ X2 کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ وہ جناب، ہمیں خوف تھا کہ کہیں آپ انکار نہ کر دیں، عمران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اجازت لے کے دے گا جناب، اسی لیے، جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سیکرٹ سروس اور میرا معاملہ ہے، عمران کا ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں کسی غیر متعلق آدمی کی ایسے کاموں میں مداخلت پسند کرتا ہوں۔ جہاں تک چھٹی کی بات ہے، تم ڈپٹی چیف ہو، ایسے فیصلے تم خود بھی کر سکتی ہو۔ ڈپٹی چیف کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی باتیں تم خود طے کر لیا کرو، میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اگر ممبران تفریح کے لیے چھٹی چاہتے ہیں تو فیصلہ خود کر لینا اور مجھے صرف اطلاع دے دینا، دوسری طرف سے X2 نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کا چہرہ مسرت کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا، اسے شاید تصور بھی نہیں تھا کہ X2 اس پر اس حد تک اعتماد کرے گا، جبکہ عمران کا منہ لٹکا ہوا تھا اور کندھے اس طرح جھک گئے تھے جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ لو، آپ کا کیا آئندہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا؟ اب تیاری کرو جانے کی، جولیا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے چیف کی بات تو درست تھی مس جولیا، آخر آپ ڈپٹی چیف ہیں، اتنے اختیارات تو بہرحال آپ کو حاصل ہونے ہی چاہیے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ جیسے ایکسٹرو نے اختیارات جولیا کو نہیں براہ راست اسے دے دیے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بات ہو گئی ہے، آئندہ میں خود ہی فیصلے کیا کروں گی، تم بھی تیاری کرو عمران، ہم نے کل یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عمران سے مخاطب ہو گئی۔ لیکن میں تو غیر متعلق آدمی ہوں، میں کیسے متعلق افراد کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، خود تو دوسروں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہو، اس وقت تو تمہیں کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی معمول سی بات بھی ہو جائے تو منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہو۔ چیف کے لیے تم غیر متعلق آدمی ہو سکتے ہو، ڈپٹی چیف کے لیے تو بہرحال متعلق ہی ہو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور یہ آخری الفاظ کہنے پر اس نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، اب مجھے چیف کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بیٹھا رہے نقاب پہن کر اور چھپ کر، عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن تنویر کے چہرے پر مختلف تاثرات ابھر آئے تھے۔ جسے چیف غیر متعلق کہہ دے وہ غیر متعلق ہی ہوگا، کسی کے کہنے سے متعلق تو نہیں ہو سکتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنویر پلیز تم خاموشی رہو، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، تو تنویر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ شاید جولیا کے منہ سے پلیز کا لفظ سن لینا ہی اس کے لیے کافی ہو گیا تھا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یا اللہ، خیر کہیں رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے، صفدر نے بے اختیار کہا، اور دوسرے ممبران کے چہروں پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں مس جولیا، کیا عمران صاحب یہاں ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہو سکتے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ یہاں فلیٹ میں موجود ہیں اور ان کا حکم ہے کہ ابھی اور اسی وقت عمران صاحب سے بات کراؤں، اسی لیے مجبوراً مجھے فون کرنے پڑے ہیں۔ پہلے میں نے رانا ہاؤس فون کیا، وہاں صاحب نہ ملے تو میں نے سوچا کہ باری باری ان سب کے فلیٹوں پر فون کروں، اور سب سے پہلے آپ کو ہی فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بات کر لو، جولیا نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کیا بات ہے سلیمان، اماں بھی بخیریت تو ہیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ عمران نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، انہوں نے کسی رشتہ دار کے ہاں فوری طور پر جانا ہے اور وہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتی ہیں، دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے، اس بات کا خیال رکھیں، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو اماں بھی کو ساتھ لے لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اماں بھی کے ساتھ جانے کا سن کر سب ممبرز کے چہروں پر کیسے تاثرات ہوں گے، ظاہر ہے اس کے بعد اس کے لیے تفریح اور پکنک پر جانے کا کوئی تصور باقی نہ رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد عمران فلیٹ پر پہنچ گیا۔ سر عبدالرحمن کی پرائیویٹ کار ماں ڈرائیور نیچے موجود تھی۔ تم کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، اس لیے یہاں رہتے ہو؟ اماں بھی نے بڑے جلال بھرے لہجے میں کہا۔ اماں بھی، آپ کا خون بلا آوارہ گردی کر سکتا ہے، کیا آپ کو اپنے خون پر اعتماد نہیں ہے؟ عمران نے صوفے کے سامنے قالین پر اماں بھی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، تو اماں بھی کے چہرے پر ابھر آنے والے غصے کے تاثرات ایک لہت محبت میں بدل گئے۔ اس اعتماد کی بنا پر تو میں نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے یہاں اکیلا رہنے کی، لیکن تم گئے کہاں تھے؟ اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اماں بھی ایک خاتون نے بلایا تھا اپنے کسی کام کے لیے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے اس نے جان بوجھ کر خاتون کا لفظ کہا تھا، کیونکہ اگر وہ عورت کہہ دیتا تو وہ جانتا تھا کہ اماں بھی کا پارا یکلہت آخری ڈگری پر پہنچ جاتا۔ خاتون سے ظاہر ہے اماں بھی اسے کوئی بوڑھی عورت سمجھتی۔ خاتون نے کیوں؟ کون خاتون؟ اماں بھی نے چونک کر پوچھا۔ بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے اماں بھی، 10-12 موکل ان کے قبضے میں ہیں، وہ لوگوں کے کام کرتی ہیں لیکن ایک پیسہ بھی نہیں لیتی، بڑی خدا رسیدہ ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اچھا، لیکن وہ کون ہے، کہاں رہتی ہیں، اور تمہیں اس نے کیوں بلایا تھا، وہ تمہیں کیسے جانتی ہیں؟ اماں بھی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کے کسی موکل نے ان کے سامنے میری تعریف کر دی تھی، بس خاتون نے مجھے بلا لیا اور کہنے لگیں کہ کسی نیک ماں کے بیٹے ہو، بڑی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھے، عمران نے جان بوجھ کر موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ حالانکہ جب اس نے بات شروع کی تھی تو اس کا موڈ شرارت آمیز تھا، لیکن پھر اس نے جان بوجھ کر بات کا رخ بدل دیا تھا، ورنہ ظاہر ہے اماں بھی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ وہیں فلیٹ سے ہی اسے جوتیاں مارتی، کوٹھی تک لے جاتی اور نادر شاہی حکم صادر کر دیتی کہ وہ اب کوٹھی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اب اس گندی دنیا میں نیک لوگ موجود ہیں، تم جایا کرو ان کے پاس، بلکہ تم ایسا کرو کہ مجھے بھی لے چلو، میں سریا کے لیے ان سے دعا کراؤں گی، اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سریا کو خیریت ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اس کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ اسے کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خوش و حرم ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نواسے کو گود میں کھلاؤں، اسی لیے کہہ رہی تھی، اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل لے چلوں گا اماں بھی، لیکن اس وقت خاتون سے وقت لینا پڑے گا کیونکہ اس کے موکل اسے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، عمران نے جان بوجھ کر کہا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ اگر اماں بھی نے ابھی چلنے پر اصرار کیا تو وہ بری طرح پھنس سکتا ہے، ظاہر ہے وہ ایسے کسی خاتون سے تو واقف ہی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب جلدی سے لباس تبدیل کر لو، تم نے میرے ساتھ ہسپتال جانا ہے۔ ہاں، رحمت خان کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، تمہارے ڈیڈی ایک بار ان سے مل کر آئے ہیں اور اب ہمیں جانا ہے، اماں بھی نے کہا، تو عمران چونک پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہاں، احمد خان اماں بھی کے انتہائی قریبی عزیز تھے، دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر اپنی حویلی میں رہتے تھے۔ اماں کے ساتھ 1-2 بار عمران ان کے پاس گیا تھا، ان کی 4 لڑکے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی بیٹی سریا کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی رہی تھی، خاصی ماڈرن لڑکی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہیں وہ؟ عمران نے پوچھا۔ اکبر ہسپتال بتا رہے تھے تمہارے ڈیڈی، کمرہ نمبر 18، اماں بھی نے جواب دیا۔ اکبر ہسپتال کوئی پرائیویٹ ہسپتال لگتا ہے، میں معلوم کر لوں کہ کہاں ہے، عمران نے قالین سے اٹھتے ہوئے کہا۔
میں نے پوچھ لیا تھا اعظم روڈ پر ہے۔ اما بھی نے جواب دیا ٹھیک ہے آئیے، عمران نے کہا اور اما بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ارے آپ سے کچھ کھانے پینے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، اچانک عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کچھ پوچھنے کا ہوش بھی ہو، بس آوارہ گلتی کرتے رہتے ہو۔ سلیمان اچھا بچہ ہے، اس نے مجھے دودھ کا گلاس پلا دیا ہے۔ اما بھی نے مسکراتے ہوئے کہا میں دودھ مانگوں تو ملتا نہیں، پتہ نہیں آپ کے لیے وہ فوراً دودھ کہاں سے لے کر آ جاتا ہے۔ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم دودھ نہیں پیتے او اس لیے تمہارا رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے؟ کہاں ہے سلیمان؟ بلاؤ اسے۔ اما بھی یکلہت غصے میں آ گئیں۔ بڑی بیگم صاحبہ میں تو روزانہ صاحب کو دودھ کے 2 گلاس پلاتا ہوں اور میں تو روز کہتا ہوں کہ کم از کم 4 گلاس پیا کریں، لیکن یہ 2 گلاس ہی بڑی مشکل سے پیتے ہیں۔ سلیمان نے فوراً ہی باورچی خانے سے برآمد ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے عمران کی آواز اس تک پہنچ چکی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے فوراً دفاعی لائن نہ اختیار کی تو پھر اما بھی کا قہر اس پر پورے زور و شور سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ہاں یہ بچپن میں بھی دودھ نہ پیا کرتا تھا، بڑی مشکل سے ایک ایک گھونٹ کر کے پلاتی تھی اسے۔ بہرحال ٹھیک ہے 2 گلاس بھی کافی ہیں۔ آؤ عمران، ایک تو تم فضول باتوں میں وقت بڑا ضائع کر دیتے ہو، آؤ جلدی کرو۔ اما بھی کا موڈ بدل گیا تھا اور سلیمان نے اس طرح عمران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا کیسے بچا لیا ہے میں نے اپنے آپ کو، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک بڑے کمرے میں اس وقت ایک افریقی نژاد آدمی کرسی پر بے ہوشی کے عالم میں بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ ابو عمیر تھا، پاکیزہ میراڈان کے سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری۔ اس کے سامنے موجود کرسیوں پر جیکب اور مارٹن بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کمرے میں ٹائیگر اور اس کا دوست رالف بھی موجود تھے۔ ٹائیگر میک اپ میں تھا۔ آپ اتنی جلدی سے کیسے اغوا کر کے لے کر آئے ہیں مسٹر ٹائیگر؟ جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا پیشہ ورانہ سیکرٹ ہے جناب، آپ کا کام ہو گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے جس ماہرانہ انداز میں میک اپ کیا ہوا ہے اس پر ہم دونوں بے حد حیران ہیں۔ اگر رالف ہمیں نہ بتاتا کہ آپ ٹائیگر ہیں تو ہمیں کبھی یقین نہ آتا۔ آپ نے اس قدر ماہرانہ انداز میں میک اپ کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ اس پر مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو مہر کو گیس کی مدد سے بے ہوش کیا گیا تھا اور ٹائیگر نے اسے اینٹی گیس سنگھا دیا تھا، لیکن اسے ہوش میں آنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا، اس لیے وہ اس وقفے کے دوران باتوں میں مصروف تھے۔ یہ میرا شوق ہے، میں نے کافی لوگوں سے یہ فن سیکھا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ابو مہر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو وہ سب ابو مہر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ابو مہر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ پہلے چند لمحوں تک تو وہ اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ شعور کی چمک اس دھند پر غالب آ گئی۔ او یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے کس نے باندھ رکھا ہے؟ او مسٹر راضی تم یہاں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے عقاب دکھانے لے جا رہے تھے، لیکن یہ کیا مطلب؟ ابو مہر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے اپنے مخصوص ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ ابو مہر کو عقابوں سے فطری دلچسپی ہے اور اس نے اپنی رہائش گاہ پر بھی 2 عقاب پال رکھے تھے، تو ظاہر ہے ٹائیگر نے اس سے ملاقات کی اور جب اس نے عقابوں کی ایک نایاب نسل کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ ایک آدمی کے پاس برائے فروخت ہے، تو ابو عمیر فوراً ہی اس آدمی سے ملاقات کے لیے اس کے پاس چل پڑا۔ اس کے بعد راستے میں ٹائیگر نے اس کے چہرے پر بے ہوش کر دینے والی گیس کا اسپرے کیا اور پھر اسے یہاں لے آیا، اس لیے ابو عمیر نے ٹائیگر کو دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ ٹائیگر نے اسے اپنا نام راضی ہی بتایا تھا۔ عقاب بھی دکھا دوں گا، یہ آپ کے ہم وطن ہیں، انہیں آپ سے چند معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم وطن؟ کون لوگ ہیں آپ اور کیسی معلومات؟ میں سمجھا نہیں۔ ابو عمیر اب غور سے سامنے بیٹھے ہوئے مارٹن اور جیکب کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ بے اختیار بنچ گئے تھے۔ میرا نام جیکب ہے مسٹر ابو عمیر اور یہ میرا ساتھی مارٹن ہے، ہم واقعی آپ کے ہم وطن ہیں۔ ہمارا تعلق راڈان کی خفیہ سرکاری تنظیم سے ہے۔ حکومت راڈان آپ کے بھائی ابو نصر کی تلاش میں ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا اس سے رابطہ ہے، اس لیے آپ سے ابو نصر کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، جیکب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے معلومات حاصل کرنے کا؟ میں سفارت خانے کا آدمی ہوں، اگر حکومت کو مجھ سے کچھ پوچھنا تھا تو وہ مجھے راڈان بلا کر پوچھ سکتی تھی، ابو عمیر نے تلخ اور ناگوار سے لہجے میں کہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ابو عمیر کہ آپ کے سسر پارلیمنٹ کے سربراہ ہیں اور فوجی حکومت کے سربراہ مارشل زا گان سے ان کی درپردہ مخالفت چل رہی ہے، اس لیے حکومت نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو وہاں بلا کر آپ سے پوچھ گچھ کی جائے، اور آپ کے سفارت خانے میں جا کر آپ سے پوچھ گچھ کا مطلب ہوتا کہ آپ کے سسر کو بہرحال اس کی اطلاع مل جاتی، اور حکومت یہ بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا ہے، جیکب نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا تو طویل عرصے سے ابو نصر سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ابو مہر نے جواب دیا۔ یہ بات ہمیں حتمی طور پر معلوم ہے کہ آپ کو اس سے رابطہ ہے، اس لیے انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بہرحال یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے جسم پر زخم ڈلوا کر اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر بتائیں یا ویسے ہی بتا دیں، مارٹن نے یکلہت گراتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ابو عمیر آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیں، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ آپ کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا مشن تو مکمل کرنا ہی ہے۔ اگر آپ نے ضد کر لی تو پھر مجبوراً مجھے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو لوگ راڈان سے یہاں آئے ہیں وہ بغیر تفصیلات معلوم کیے واپس تو نہیں جائیں گے، ٹائیگر نے مداخلت کرتے ہوئے ابو عمیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں بتاؤں کیا؟ انہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے؟ ابو نصر حکومت کا باغی ہے اور میں حکومت کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہو کر کیسے ابو نصر سے رابطہ رکھ سکتا ہوں؟ ابو عمیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر ٹائیگر آپ پلیز چلے جائیں، آپ کو ادائیگی کر دی گئی ہے، البتہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ابو عمیر آپ کو زندہ ہی ملے گا، لیکن ہم بہرحال معلومات حاصل کر کے ہی جائیں گے۔ اس پر جیکب نے کرسی سے اٹھ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔
کیوں ابو عمیر صاحب، پھر کیا خیال ہے میں چلا جاؤں؟ ٹائیگر نے ابو عمیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ لوگ یقین کریں، مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں ہے، ابو عمیر نے کہا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، لیکن مسٹر مارٹن اور مسٹر جیکب آپ دونوں کے ساتھ ساتھ رولف بھی سن لے کہ میں بہرحال ابو عمیر کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں اور صحیح سلامت بھی، ورنہ رولف جانتا ہے کہ میں بے اصولی پر بڑی سے بڑی تنظیم سے بھی ٹکرا جایا کرتا ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں مسٹر ٹائیگر، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے، جیکب نے کہا۔ رولف جب معلومات مل جائیں تو فون کر کے مجھے بلا لینا، ٹائیگر نے رولف سے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں بیٹھا برکی کالونی کی اس کوٹھی سے نکلا اور کار دوڑاتا ہوا سیدھا نیشنل لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اب راڈان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں دلچسپی سی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ مارٹن اور جیکب نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس قدر عجیب تھا کہ اس کے حلق سے نہ اتر رہا تھا کہ ملک میں فوجی حکومت بھی ہو اور اس کے باوجود پارلیمنٹ بھی موجود ہو، اور اس پارلیمنٹ کے سربراہ اور فوجی حکومت کے درمیان چپکلش بھی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں فوجی حکومت ہو وہاں پارلیمنٹ کی موجودگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، جبکہ جیکب بیک وقت دونوں کی موجودگی کی بات کر رہا تھا۔ ابو عمیر کی طرف سے اسے کوئی زیادہ فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رولف اس کی عادت سے واقف ہے، اسی لیے وہ ان دونوں کو تشدد کی حد کراس نہ کرنے دے گا۔ بہرحال اتنا وہ بھی سمجھتا تھا کہ آسانی سے معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، تھوڑا بہت تو تشدد کرنا ہی پڑے گا، اور اسے یقین تھا کہ ابو عمیر چونکہ سفارت خانے کا آدمی ہے اس لیے وہ معمولی سے تشدد پر ہی زبان کھول دے گا، لیکن اب وہ خود راڈان کی صورتحال کو جاننا چاہتا تھا۔ نیشنل لائبریری پہنچ کر اس نے کار پارک کی اور پھر وہ لائبریری میں داخل ہو گیا، چونکہ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا، لیکن پہلے جب بھی وہ یہاں آیا تھا تو وہ سائنس سیکشن میں ہی جایا کرتا تھا، کیونکہ ایک بار عمران نے اسے سائنس کے بارے میں تازہ ترین مطالعہ نہ کرنے پر وارننگ دی تھی۔ تب سے ٹائیگر نے عادت سی بنا لی تھی کہ اسے جب بھی فرصت ملتی تھی وہ لائبریری کے سائنس سیکشن میں بیٹھ کر دنیا بھر میں سائنس پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں رسائل پڑھتا تھا، لیکن آج اس کا رخ لائبریری کے سیاسی سیکشن کی طرف تھا۔ سیاسی سیکشن کا انچارج ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی میز پر اس کا نام واصف احمد ایک تختی پر لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ جی فرمائیے جناب، واصف احمد نے ٹائیگر کے میز کے قریب پہنچتے ہی اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ واصف صاحب، میں راڈان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کیجیے، ٹائیگر نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تازہ ترین سے آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟ آج کے اخبارات یا؟ واصف احمد نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ تازہ ترین سے مطلب ہے کہ موجودہ سیٹ اپ، اور اگر وہاں کوئی باغی تحریکیں چل رہی ہیں تو ان کے متعلق تفصیلات، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے ایک نئی کتاب شائع ہو کر آئی ہے، اس سے آپ کو وہاں کی صورتحال کا بخوبی علم ہو جائے گا، واصف احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کو ہاتھ سے بجایا۔ دوسرے لمحے ایک نوجوان ایک راہداری سے نکل کر میز کے پاس آ گیا۔ الماری نمبر 8 میں سے کتاب ریفرنس نمبر 1808 نکال کر ان صاحب کو دے دو اور آپ سیکشن ہال میں چلے جائیں اور اطمینان سے اس کا مطالعہ کر لیں، واصف احمد نے کہا تو ٹائیگر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیکشن ہال کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مطالعہ کے لیے خصوصی کورڈ میزیں موجود تھی۔ ٹائیگر ایک میز کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد نوجوان نے اسے ایک کتاب لا کر دی تو ٹائیگر نے اسے کھولا۔ وہ واقعی راڈان کی سیاسی پوزیشن پر لکھی گئی کتاب تھی اور اس کی اشاعت کا سال اور مہینہ بھی موجود ہی تھا۔ ٹائیگر نے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کتاب اس قدر دلچسپ تھی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب کتاب بند ہوئی تو ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لے کر کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کتاب نے راڈان کے بارے میں واقعی اسے تازہ ترین اور قدرے سنسنی خیز معلومات مہیا کی تھیں، اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ابو نصر جس کی تلاش میں مارٹن اور جیکب آئے ہیں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق راڈان میں 70% مسلمان آبادی تھی۔ وہاں گزشتہ کچھ عرصے سے اسلام کے عملی نفاذ کے لیے کام ہو رہا تھا، لیکن حکومت پر قابض فوجی حکمران اس کے مخالف تھے، کیونکہ اس طرح ان کی حکومت ختم ہو سکتی تھی، لیکن بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ملک میں انتخابات کرائے تو اسلامی نظام کے حامیوں نے پارلیمنٹ کی 70% سے زائد نشستیں حاصل کر لیں، جس پر انتخابات کو کینسل کر دیا گیا اور ایک اور انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا جس کے اسلامی نظام کی ادعائی جماعتوں نے شدید مخالفت کی۔ چنانچہ فوجی حکومت نے ان پر پابندی لگا دی۔ اس طرح ملک میں آگ بھڑک اٹھی، شدید احتجاج ہوا جسے حکومت نے انتہائی سختی اور ظلم سے کچلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ جماعتیں تحریکوں کی صورت اختیار کر گئیں اور انہوں نے زیر زمین سرگرمیاں اور گوریلا وار شروع کر دی۔ عوام کی اکثریت بھی حکومت کی بجائے ان تنظیموں کی درپردہ حمایت کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کے جبر کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ کتاب میں اسے گابالا تنظیم کا حوالہ بھی مل گیا تھا جس کا سربراہ واقعی ابو نصر تھا، جو راڈان کا سب سے بڑا باغی لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ حکومت کے ایجنٹوں نے گابالا تنظیم کے خلاف انتہائی شدت سے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں گابالا تنظیم نے راڈان کے جنوبی علاقوں میں جہاں افریقی قبائلی نظام ابھی تک موجود ہے اور جو سارا علاقہ پہاڑی جنگلات اور انتہائی خوفناک دلدلوں سے پر ہے، وہاں گابالا نے خفیہ ہیڈ کوارٹر بنا لیا اور اس کے کارکنوں نے فوجی حکومت کے خلاف گوریلا وار شروع کر دی۔ ابو نصر اس جماعت کا سربراہ ہے اور راڈان کا سب سے بڑا سرگرم باغی لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ وہ راڈان میں اسلام کے عملی نفاذ کا سب سے بڑا داعی بھی ہے۔ حکومت پر قابض فوجی حکمران بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن ہوس اقتدار کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اسلامی نظام کے عملی نفاذ کو وہ رجت پسند تحریک کا نام دیتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق درپردہ وہ یہودیوں اور ایکریمن ایجنٹوں کی حمایت سے کام کر رہے ہیں اور اسلامی تحریکوں کے خلاف وہاں یہودی ایجنٹوں سے بھی خفیہ طور پر کام لیا جا رہا ہے۔ ٹائیگر جب لائبریری سے باہر آیا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مارٹن اور جیکب دونوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو ابو نصر کا پتہ چل سکے۔
चुनाचे वो कार दौड़ाता हुआ सीधा बर्की कॉलोनी की इस कोठी की तरफ बढ़ गया जहां वो अबू उमैर, रॉलिफ, मार्टिन और जैकब को छोड़कर आया था। जब वो कोठी के गेट पर पहुंचा तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि गेट खुला हुआ था और अंदर पोर्च में जहां दो पहली कारें मौजूद थी अब वहां एक कार खड़ी नजर आ रही थी। टाइगर कार अंदर पोर्च में ले गया। उसने कार रोकी और नीचे उतरकर दौड़ता हुआ इस तहखाने की तरफ बढ़ गया जहां ये सब लोग मौजूद थे, लेकिन तहखाने में पहुंचते ही वो बेइख्तियार हैरत की शिद्दत से बुत-सा बन गया क्योंकि कमरे में रॉलिफ और अबू उमैर की लाशें पड़ी हुई दिखाई दे रही थीं। रॉलिफ के सीने में गोली मारी गई थी जबकि अबू उमैर का जिस्म इसी हालत में था कि उसे देखते ही टाइगर समझ गया कि इस पर इंतहाई वहशियाना और गैर इंसानी तशद्दुद किया गया है, लेकिन उसके सीने में भी गोली का जख्म मौजूद था। उसकी लाश इसी तरह कुर्सी पर बंधी हुई मौजूद थी। ओ इसका मतलब है कि मार्टिन और जैकब ने बेअसूली की है। रॉलिफ ने यकीनन उन्हें रोकने की कोशिश की होगी जिस पर उन्होंने रॉलिफ को भी गोली मार दी। मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा, टाइगर ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से मुड़कर भागता हुआ वो ऊपर पोर्च में आया और चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई रफ्तार से दौड़ती हुई होटल शान की तरफ बढ़ी चली जा रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि ये दोनों होटल शान में ही ठहरे हुए हैं। लेकिन होटल शान पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि दोनों तकरीबन 1 घंटा पहले अपना सामान लेकर कमरा छोड़ चुके हैं। थोड़ी सी मजीद इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि वो दोनों चार्टर त्यारे पर जाने की बात कर रहे थे। चुनाचे वो कार में बैठकर इस हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया जहां से चार्टर त्यारे परवास करते थे, लेकिन वहां जाकर उसे शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब उसे मालूम हुआ कि मार्टिन और जैकब एक चार्टर त्यारे के जरिए तकरीबन निस्फ घंटा पहले हमसाया मुल्क काफरिस्तान रवाना हो गए हैं और अब तक वहां पहुंच भी चुके होंगे। फिर भी टाइगर ने अपनी तसल्ली के लिए कंपनी के जरिए फ़ोन करके काफरिस्तान के एयरपोर्ट से इस जहाज़ के बारे में मालूमात हासिल की और वहां से ये बात कंफर्म हो गई कि 10 मिनट पहले चार्टर जहाज़ वहां लैंड कर चुका है और दोनों मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जा चुके हैं। जाहिर है अब उनके पीछे जाना फजूल था, इसलिए टाइगर के पास सवाए खून की घूंट पी कर वापस जाने की और कोई चारा नहीं था। कार में बैठते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि जब ये दोनों पाकिस्तान आए होंगे तो उनके पासपोर्ट और दूसरे कागजात का इंदराज एयरपोर्ट पर किया गया होगा। इस तरह उनका राडार में पता चलाया जा सकता है। चुनाचे टाइगर ने कार का रुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। वहाँ वाकई कंप्यूटर में इनके बारे में तफसीलात मौजूद थी। राडान की दारुल हुकूमत रातम के पते दर्ज थे। पासपोर्टों के लिहाज से वो दोनों सियाह थे। टाइगर ने तफसीलात नोट की और फिर वो अपने होटल की तरफ चल पड़ा। अब वो अपना ये मेकअप खत्म करना चाहता था क्योंकि इस मेकअप में वो राडान के सफारतखाने गया था और अब जबकि अबू उमैर की लाश दस्तयाब हो गई होगी तो जाहिर है उसे तलाश किया जा सकता था, इसलिए वो जल्द अज जल्द इस मेकअप से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो उसके दिल में मार्टिन और जैकब दोनों के लिए बेपनाह गुस्सा मौजूद था, लेकिन वो बेबस था। जाहिर है वो उनके खिलाफ कुछ भी ना कर सकता था, इसलिए उसने होटल की तरफ जाते हुए यही मुनासिब समझा कि इस सारे वाक़ये को ही जहन से झटक दे। इमरान ने अस्पताल से फारग होकर अम्मा बी को वापस कोठी छोड़ा और कुछ देर बाद उनके पास बैठने के वो उनसे इजाज़त लेकर वापस फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाज़ा सुलेमान नहीं खोला था, वो इस वक्त आम से लिबास में था। अरे मुझे तो पूछने का ख्याल ही ना रहा था कि तुम तो सूट पहनकर और बंद सवर कर डिनर में शिरकत के लिए गए थे, फिर वापस कैसे फ्लैट में पहुंच गए? इमरान ने सिटिंग रूम में पहुंचते ही सुलेमान से मुखातिब होकर कहा, अगर मैं न पहुंच चुका होता और बड़ी बेगम साहिबा आ जाती और उन्हें दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिलता तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका क्या हशर होता। मैं तो बहरहाल बहाना लगा सकता था कि मैं ज़रूरी खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी तरह कोई ना कोई बहाना मैं भी बना लेता, लेकिन तुम असल बात बताओ, क्या मेरे इस कदर कीमती सूट के बावजूद वहाँ तुम्हें किसी ने घास नहीं डाली थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में वहाँ जाकर जब मैंने डिनर का मेन्यू चेक किया तो मैं बोर हो गया। ऐसे फजूल से खाने थे कि बस मेरा दिल उकता गया और मैं वापस चला आया। आपके लिए चाय लेकर आऊँ? सुलेमान ने कहा, चाय भी पी लूंगा, लेकिन अब सच सच बता दो कि मेरा सूट पहनकर तुम गए कहाँ थे? और देखो तुम्हें मालूम है कि मुझे सच और झूठ में फ़र्क मालूम हो जाता है। इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में कहा, मैं बर दिखावे के लिए गया था। सुलेमान ने कदरे शर्मीले से लहजे में कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। बर दिखावे के लिए? ओ मुबारक हो, कहाँ हाथ मारा है? कौन है वो अक्ल का अंधा जो सिर्फ सूट देकर ही तुम्हें अपनी बेटी देने पर आमादा हो गया? इमरान ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए कहा, काश वो अकल का अंधा होता, लेकिन वो अकल का अंधा नहीं था बल्कि उसकी अकल की 3 आंखें थी, इसलिए उसने मुझे मुस्तरद कर दिया। काश मैं आपको सूट पहनकर ना गया होता तो इस वक्त शादी का कार्ड छपने का ऑर्डर दे रहा होता। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या क्या मतलब, क्या कह रही हो? इमरान ने इस बार वाकई हैरत भरे लहजे में कहा,